کہ آپ کو علم ہے کہ فیض آباد کے اندر تحریک لبیک کے ذریعے تمام دھرنا جاری ہے اور یہ سب مطالبات تو ایک ہی ہے ان کا کہ جی جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، واپس بھیجا جائے. اور 1.5 سال پہلے مجھے آج تک سمجھ نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ بہت سینسٹیو سا ایشو ہے اور یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے سامنے گستاخی ہوئی. خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا جاؤ جا کے فرانس میں حملہ کر دو. کسی نے نہیں کہا یہاں بیری بیڑے اٹھاؤ اور بندوقیں اٹھاؤ اور جا کے. سب کو پتا ہے کہ فرانس کا اپنی علیحدہ مملکت ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں تو ہم ان کا سفیر واپس بھیج دیتے ہیں اور اپنا سفیر بھی بلا لیتے ہیں. لیکن ایک جگہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے، پوسٹر لگتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاؤں لرزتے ہیں. کوئی مطالبہ ہے؟ کتنے دنوں کے بعد وہ لے کے وہاں پہنچے ہیں. مجھے یہ بتائیے فضل الرحمان کے دھرنے پہ کسی نے لاٹھی چارج کیا اس طرح جس طرح یہاں ہوا ہے؟ سراج الحق کے کیا؟ اس کا پی ڈی ایم کا دھرنے، عمران خان کے دھرنے پہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا نا. پولیٹیکل چھوڑ دو یار کہ وہ شخص مولوی ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں. اور یہ میں سچی بات بتاؤں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش میں ہیں، یہ بہت بڑی چنگاری ہے جو سلگ سکتی ہے. اس لیے کہ وہاں کوئی شخص اپنے کسی ذاتی میں سب کو جانتا ہوں، بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کوئی شخص ذاتی قرض کے لیے نہیں کیا. یہ کہیں گے جو گمراہ کیا ہوا ہے، مذہب کو استعمال کرتے ہیں. تم نہیں کرتے رہے ہو. جب پہلا دھرنا ہوا تھا عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ آسیہ مسیح والے دھرنے میں عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شاید خاقان عباسی بیٹھا ہوا تھا اوپر. اس سے پہلے دھرنے میں آپ نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے اور وہ جو نعرہ لگاتے ہیں میں تو کانپ جاتا ہوں. وہ حدیث کا نعرہ تھا جو چل رہا تھا کہ من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گالی دے اس کو قتل کر دو. ہم قتل کی حیثیت میں نہیں ہیں. اب امبیسی تو چلتی رہے گی خان صاحب. سفیر بابا آپ کی امبیسی انڈیا کی چل رہی ہے نا، یہاں بھی چل رہی ہے، وہاں بھی ڈپٹی چارلز ڈی افیئر چلائے گا نا. آپ علامتاً ایک سفیر کو نہیں واپس بھیج سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حرمتی بے حرمتی کے باوجود. فرانس کے رہنے والے تو چپ ہو گئے، انہوں نے تو کر لیا. میں اپنے ملک میں بیٹھ کے، اور دوسرا ان کا بائیکاٹ کا ہے، وہاں بائیکاٹ کر رہے ہیں. وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں. وہ تو آپ نہ بھی اعلان کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کسی کے میں بھی کوئی فرانس کی خوشبو نہیں لگاتا وہاں لگانے والا، اور نہیں لگا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ خود ہی فرانس کا نام پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے گا. خادم رضوی صاحب سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے نور الحق قادری صاحب کی صدارت کے اندر، باقی علماء کرام بھی ہیں. آپ کو کوئی رول ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا ان سے میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے حکومت تو بتائے تو صحیح کہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی مجھے یہ بتائے کہ احتجاج کے طور پر سفیر کو واپس بھیجنا کون سی بہت بڑی آفت ہے بھائی؟ کون سی قیامت ٹوٹے گی؟ کیا فرانس پاکستان کی امداد بند کا آنا پاکستان کو نہیں دیتا؟ وہ کیا فرانس پاکستان کے شہریوں کو بھیج دے گا؟ کتنے پاکستان کے شہری وہاں پر؟ سارے وہاں پر نیشنلز ہیں. وہاں تو الجزائر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو تیونس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو موروکو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے شہری تو ایسے ہیں کہ پورے پیرس شہر کے اندر پاکستانیوں کے جتنے ہوٹل ہیں ان کے اوپر انڈین کوزین لکھا ہوا ہے. صرف ایک شخص کا ہوٹل تھا مبشر کا، اس نے پاکستانی کوزین لکھا ہوا تھا. اتنے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہم نہیں مرتے ہوئے ہیں وہاں پر. وہ تو جو کمپرومائز کر کے ان کو کیا کر لے گا فرانس؟ لیکن نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے او خان صاحب یو سرنڈرڈ بفور اے مولوی. او بھائی تو مولوی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھا کرو، مولوی کا ہاتھ سے اپنے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہ ڈلواؤ، مولوی کے سامنے جنازہ نہ رکھو. یو سرنڈرڈ بفور اے مولوی. وہ شیریں مزاری صاحبہ بول رہی ہوں گی، کوئی اور 3-4 لوگ بول رہے ہوں گے. لوک ایٹ دس مولوی. پہلی بات یہ بہت سینسٹیو سا ایشو ہے اور یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ